www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی آج اس عید کو آپ کے لیے پوری امت کے واسطے میرے لیے مبارک فرمانا. خاص کر کے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے، ہمارے وہ بھائی بہن جو اس وقت کے اوپر دوسروں کے آسرے اور سہارے پر ظاہری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی عید کے دن کو مبارک بناتے ہیں. رمضان یہ انسان کی زندگی میں کچھ تبدیلی کے لیے آتا ہے. جس طرح ایک بچہ ناپاک ہوتا ہے، پیشاب کرتا ہے، استنجا کر دیتا ہے، اس کی ماں اس کو دھلوا دیتی ہے، پاؤڈر اور کریم لگاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، پھر وہ معصوم بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہر ایک اس سے پیار کرے، ہر ایک اس سے محبت کرے. ہم پورے سال قسم قسم کے گناہ کی گندگیوں میں رہتے ہیں. قسم قسم کے گناہ کی گندگی اور اس کی بدبو ہمارے بدن پر، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر لگتی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ان سب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. توبہ یہ گندگی سے صفائی ہے. استغفار یہ گناہوں کی گندگی سے پاکی ہے. پھر اس کے اوپر تلاوت کی خوشبو، تراویح کی خوشبو، روزے کی خوشبو، ذکر کی خوشبو، زکوٰۃ صدقات کی خوشبو اس پر لگتی ہے تو ایک مومن خوب مہکتا ہوا، خوشبو والا، چمک والا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو ایسا کمزور انسان ہوں کہ ابھی میں نے توبہ کی، استغفار کیا، پھر
اگر میں دوبارہ گناہ کروں گا میری توبہ ٹوٹ جائے گی، میری توبہ ختم ہو جائے گی، میری تو عادت ہی ہے گناہوں کی، میں کرتا ہی رہتا ہوں، میں کیوں توبہ اور استغفار کروں؟ جب زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ اس کے بعد کبھی گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہوگا، تب جا کر کے میں توبہ اور استغفار کروں گا. یہ ایک شیطانی خیال ہے، نفسانی خیال ہے. انسان جب اللہ تعالی کے سامنے دل سے توبہ کرتا ہے، گناہ کے اوپر دل میں درد ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، اور اللہ کو دل و جان سے پکا وعدہ کرتا ہے میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ چھوڑ کے باہر نکل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے اللہ کی طرف سے 4 گواہ ہے. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اللہ تو جانتے ہیں، پھر بھی اللہ نے اپنی عدالت کے واسطے 4 طرح کے گواہ اور ساکشی بنائے ہیں. ایک، جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن بولے گی. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. جس قیامت کے دن زمین بولے گی، اسی لیے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو بول تیرے اوپر کس نے کون سا گناہ کیا تھا، یہ زمین گواہ ہوگی. اسی طرح دوسرے نمبر پر انسان کی باڈی میں، بدن میں جو اعضاء ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پورا بدن انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا. بولیں گے یہ اعضاء. اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ تالا لگا دیں گے، زبان بند کر دی جائے گی اور پوری باڈی بولے گی. بدن کا ایک ایک حصہ بولے گا اللہ کے سامنے کہ اس انسان نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. تو اس وقت انسان جب زبان کھولے گی اور اپنی پوری باڈی کو کہے گا کہ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی، لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان اپنی پوری باڈی کو کہے گا تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے ہم کو تو اس اللہ نے بلوایا جو اللہ ہر چیز کو بلواتے ہیں. پوری باڈی انسان کے خلاف گواہی دے گی. تیسرے نمبر کی گواہی ہے فرشتوں کی. ہر وقت 2 فرشتے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. ان کی عید کی چھٹی نہیں ہوا کرتی، جیسے مومن کی عید کے دن کسی چیز کی چھٹی نہیں ہوا کرتی، ایسے فرشتوں کی بھی عید کی چھٹی نہیں ہوا کرتی. ہر وقت جب تک روح نکلے گی 2 فرشتے اللہ کے موجود ہیں. ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے لیکن غیر حاضری نہیں ہوا کرتی. وہ فرشتے انسان کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہے اور قیامت کے دن گواہی دیں گے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. 2 فرشتے اللہ کے موجود ہیں. انسان جو عمل بھی کرتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، جانتے ہیں وہ اچھی طریقے سے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے انسان جب استنجا خانے میں جاتا ہے تو فرشتے نہیں آتے اندر، لیکن باہر سے اللہ کی طرف سے ان کو ایسی قدرت ملتی ہے کہ انسان استنجا خانے میں کیا کرتا ہے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں. جہاں انسان کا سطر کھلا ہوا ہو وہاں سے فرشتے تھوڑے ہٹ جاتے، لیکن اس وقت پر بھی انسان کیا کرتا ہے وہ ان فرشتوں کو پتہ رہتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں. فرشتوں کی بھی گواہی ہوگی قیامت کے میدان کے اندر. اور ایک چوپڑے ہوں گے، دفتر ہوں گے، بکس ہوگی جس میں فرشتے انسان کی ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں. انسان جب اپنے چوپڑوں کو اعمال ناموں کو دیکھے گا
تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انسان کہے گا ان چوپڑوں کو کیا ہو گیا؟ چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، اور پوری زندگی جو کیا تھا وہ سامنے ہوگا. یہ 4 گواہ ہے. انسان کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں عدالت کی کارروائی ہوگی. 4 طرح کے گواہ آئیں گے اور انسان کے گناہوں کی بات اللہ کے سامنے رکھیں گے. زمین بولے گی، پوری باڈی بولے گی، فرشتے بولیں گے، اور انسان کے اعمال کے دفتر چوپڑے وہ بھی بولیں گے. لیکن روایت میں آتا ہے جب ایک مومن بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. توبہ کی تو توبہ سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے اللہ فرشتوں کو بھلوا دیتے ہیں، انسان کی باڈی کو بھلوا دیتے ہیں، اعمال نامے میں مٹا دیتے ہیں، زمین کو بھلا دیتے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک کو یاد کرانے والے بھی اللہ اور بھلوانے والے بھی اللہ. تو جس گھڑی پر انسان نے توبہ کی، جس منٹ توبہ کی، اللہ ایک دم زمین سے، فرشتوں سے، اعمال نامے سے، انسان کی باڈی سے بھلوا دیتے ہیں جو کچھ اس نے گناہ کیا. پھر اس کے بعد جب انسان نئے گناہ کرتا ہے پھر نئے سرے سے فائل شروع ہوتی ہے. کتنے بڑے ہیں مہربان اللہ، کتنے بڑے ہیں حوصلے رحمت کے، کتنے بڑے حوصلے ہیں رحمان کے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، ٹھکانے مومنوں کے جنت میں بنا دیے. یہ بہانے تھے اللہ کے. رمضان، تراویح، تہجد، افطار کی دعائیں، قرآن کی تلاوت، یہ بہانے تھے. وہ کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ رحم کرنا چاہتے ہیں، مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بہانے کے طور پر سب دیا جائے. بس ایک بات ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہے، خدا کے سامنے اکڑ نہ ہو، اقرار ہو، مالک میں تیرا قصوروار بندہ ہوں. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اگر بیٹا باپ کے سامنے گناہ کا اقرار کر لے باپ معاف کر دیتا ہے. نوکر سیٹ کے سامنے اقرار کر لے سیٹ معاف کر دیتا ہے. شاگرد استاد کے سامنے اقرار کر لے استاد معاف کر دیتا ہے. اقرار کر لینا، اپنی غلطی کو مان لینا اتنی بڑی نعمت ہے کہ سامنے والا پتھر دل ہوگا تو بھی معاف کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. بندہ عاجز بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں. دیکھیے نا قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی بات، فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری نقل فرمائی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں. اب اللہ کی بات تھی فائنل، آگے کچھ نہیں بولنا چاہیے، لیکن فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اللہ آپ زمین میں کس کو بنا رہے ہو جو فساد کرے، فتنہ کرے، لڑائی جھگڑے کرے؟ ایسے انسان کو بنا رہے ہو؟ فرشتے بولے اللہ کے سامنے. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ آیا، ایک معمولی سی غلطی اور چپ ہو گئی تھی. اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس مت جانا. چلے گئے، شیطان نے بھٹکا دیا، چلے گئے. تو چلے جانے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، دلیل بازی نہیں کی کہ اللہ شیطان لے گیا مجھے، بالکل نہیں. خاموش خدا کے سامنے بس روتے ہی روتے رہے، روتے ہی روتے رہے، معافی مانگتے رہے، بولے تک نہیں. روایتوں میں آتا ہے کئی سال ایسے گزرے، ایک روایت میں 40 سال.
کہ نیچے سے اوپر نہیں دیکھا آدم علیہ السلام نے. روتے روتے رہے اللہ کے سامنے. برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکھلایا کہ یوں بولو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. برسوں کے بعد معافی کے کلمے اللہ نے سکھائے اور وہ آدم علیہ السلام بولے، ورنہ ایک زمانے تک ایک لفظ نہیں بولا، صرف روتے روتے رہے. یہ انسان کی خوبی تھی. فرشتے بولے، انسان خاموش رہا. اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل فضیلت عاجزی کی وجہ سے ہے. یہ تو فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ علم والا مسئلہ لایا گیا، ورنہ اصل فضیلت عاجزی کی وجہ سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے، چپ رہے اللہ کے سامنے کہ جو بھول ہو گئے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگتا ہوں. جب یہ چیز انسان میں آئے گی، اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی تھی زمین پر. 7 لاکھ سال کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی لمبی عبادت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے دلیل بازی کرنے میں اترا، آرگیومنٹ کرنے میں اترا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین. اللہ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا. یہ آرگیومنٹ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ کے سامنے اپنی عقل سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنے دماغ سے آرگیومنٹ اور دلیل بازی یہ اللہ کو پسند نہیں آیا کرتی. اور یہ آج بھی ہم لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے. شریعت کا کوئی بھی حکم آوے، مسئلہ آوے، ہم اس کے سامنے اپنی عقل سے، اپنی ہوشیاری سے دلیل آرگیومنٹ نہیں کر سکتے. یہ شیطان کی عادت ہے. اور انسان تو وہ ہوتا ہے اللہ کا حکم آ گیا سمعنا واطعنا، اب وہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، سنا اور مان لیا. ہماری عقل کتنی، ہماری سمجھ کتنی کہ ہم شریعت کے سامنے دلیل بازی کریں. قرآن نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں وہ ایمان سے نکل جاتے، کفر میں داخل ہو جاتے. جو عقیدہ ایسا رکھے شریعت کا یہ حکم میں نہیں مانتا، ایسا کوئی حکم ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا. شیطان نے اپنی عقل سے آرگیومنٹ کیا، دلیل بازی کی. اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا. 7 لاکھ سال کی عبادت پانی میں چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. اور آدم علیہ السلام نبی بھی بنے، اللہ کے خلیفہ بھی بنے، فرشتے بھی بن گئے. تو ہم لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کر کے، اللہ کے سامنے اقراری مجرم بن کے دعائیں کرے، مغفرت چاہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو عزت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. بزرگوں، پوری امت مسلمہ پورے عالم کے اندر اس وقت ایک عجیب حالات سے گزر رہی ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دجال کے قتل تک یہ سلسلہ شاید جاری رہے گا. آخری فتنہ اس امت کا دجال کا فتنہ، وہاں تک یہ سلسلے جاری رہیں گے. جب وہ فتنہ بڑا دجال کا قتل ہوگا اس دن سارے فتنے ختم ہوں گے اور پوری زمین پر عدل و انصاف، امن و امان کا ماحول قائم ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے، سب کو بہت خوشی ہوتی ہے، بیٹا بیٹی، لیکن پیدائش تک کے حالات کوئی اس عورت کو تو پوچھے اس کو کیسا دکھاوا اور درد ہوتا ہے. مکہ امام مالک میں حدیث موجود ہے ولادت کے وقت کوئی عورت مر جائے وہ شہید ہے، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دیتے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایک ماں کو بچہ پیدا ہونے کے وقت. خود اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو بیان فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. 9 مہینے بھی پیٹ کے حمل کے تکلیف کے اور پیدائش کے وقت بھی تکلیف کے. یہی حال ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا قتل ہونا یقیناً بہت بڑی خوشی ہوگی اس امت کے واسطے. پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، لیکن اس کے پہلے کے جو حالات ہیں وہ اتنے کٹھن ہیں کہ ایک ماں کو ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی خطرناک حالات ہیں جو حدیث میں آئے. ایسے خطرناک حالات میں ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے وہ دعا کی طاقت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی طاقت ہے، خدا سے مانگنے کی طاقت ہے. آؤ مسلمانوں، اپنے خالق مالک اللہ کو راضی رکھو. ہم جانتے ہیں ہم بے سہارا ہیں، کوئی ہمارا نہیں ہے، لیکن ایک تو ہے جس کے دربار میں ہم ہاتھ اٹھاوے، جس کو ہم کہے، جس کی مدد مانگے، وہ ایک دربار تو ہے. کیوں ہم اسے ایک دربار کو بھول جاوے جبکہ اس نے اعلان کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم کمزور تھے، بدر کی گھڑیاں یاد کرو. تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے لاڈلے صحابہ کیسے حالات میں آئے تھے. کوئی چیز ان کے پاس نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، نہ منی پاور ہے، نہ کوئی ہتھیار کی طاقت ہے، کوئی چیز نہیں. اور سامنے مکہ والے ابو جہل 1000 آدمی کو لے کر کے آیا تھا، اور اس کی ناپاک نیت کیا تھی؟ نبی کو اور صحابہ کو اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. کیسی ناپاک نیت لے کے آیا تھا؟ کیا نبی کی دعا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بدر کی پوری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمام صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر میں پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے. جب مقابلہ چالو ہوا تب بھی حضور سجدے میں ہیں، ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ کے سامنے رو رہے. اور ایک موقع پر تو حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کو کہہ دیا الہی ان شئت لا تعبد، مالک اگر تو چاہے تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہ ہوئے. آج یہ 313 میرے صحابہ ختم ہو گئے اور تیرا نبی گیا تو پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. اتنا روئے حضور اللہ کے سامنے، یا حی یا قیوم سجدے میں پڑھتے رہے، یا حی یا قیام پڑھتے رہے. اتنا روئے بدن مبارک پر سے چادر اتر گئی، چادر اوڑھ رکھی تھی، پورا بدن مبارک کمر سے اوپر والا کھل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، حضور کے سینے پیچھے سے کمر سے چمٹ گئے، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ نے بہت دعا کر لی، اللہ کی یہاں سے خوشخبری آئی استغیثون ربکم فاستجاب لکم. تم مدد مانگ رہے تھے، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. لے لو سامنے 3000 فرشتے کھڑے ہیں، دیکھ لو تمہاری مدد کے لیے آ چکے. آج تک وہ پہاڑ موجود ہے جس پر 3000 فرشتے کھڑے تھے، قسم خدائے پاک کی اس پر آج تک فرشتوں کا نور جگمگاتا ہے. مدد آئی خدا کی. کیا جو اللہ بدر میں نبی کی صحابہ کی مدد کرے وہ آج مدد نہیں کر سکتے؟ خوب کہا کسی کہنے والوں نے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. آج بھی اللہ فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں، لیکن کوئی چاہیے جو اللہ کے سامنے روئے. یہ بات سن لو، اگر یہ امت مسلمہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، اللہ کے سامنے رونے والی بن جائے، قسم خدا کی اللہ نماز کی برکت سے پورے عالم میں انقلاب پیدا فرما دے گی. جو مجمع عید کی نماز میں ہے، اگر یہ مجمع روزانہ 5 نمازوں میں ہو جائے، قسم خدا کی سیکنڈوں میں دنیا میں ایمانی انقلاب آ جائے. ضرورت ہماری، ہم کمزور ہیں اللہ کے سامنے. ہم عبادت کے اندر پورے اترے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے. کم سے کم وعدہ کر لو کہ روزانہ 15 منٹ اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کریں گے، پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے روز 15 منٹ فارغ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے بعد
بھی ہم لوگوں کو مرتے دم تک عبادت کریں. مومن کی عبادت عید کے چاند پر ختم نہیں ہوتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہماری عبادت ختم ہوگی جس دن موت آئے گی، وہاں تک عبادت کرنی ہے. ہماری عبادت کی چھٹی جس دن روح نکلے گی اس دن ہوگی، وہاں تک رمضان کی طرح ہمیں عبادت کریں. بہت اچھی بات کسی نے کہی، زندگی گزار لو رمضان کی طرح، اللہ موت عطا کریں گے عید کی طرح. اللہ ہم سب کو رمضان کے بعد کی زندگی بھی بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھری گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عید کو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے واسطے مبارک فرمائے. اور دوسری چیز اسلامی اخلاق اپنا لو. اخلاق آ جائیں گے، دنیا کے ظالموں کے دلوں کے اندر بھی ہمارے لیے محبت آئے گی. اسلامی اخلاق اپنا لو. اللہ کے سامنے دعا اور رونا، اور دوسروں کے سامنے اسلامی اخلاق، یہ دو طاقت ہے. ہم دنیا میں فاتح بن جائیں گے اور اللہ عزت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، دعاؤں کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دو اعلان ہیں خصوصیت کے ساتھ. ایک تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز سے فارغ ہو کر کے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کے مجمع سے گزرے تو حضور نے اعلان فرمایا، یا معاشرۃ النساء تصدقن. یہ عورتوں کی جماعت، تم بھی صدقہ کرو. حضور نے عورتوں کو اپیل کی. تو مردوں کے لیے تو بدرجہ اولا یہ اپیل ہے. دیکھو عید الفطر تو ہم لوگ واجب نکالتے ہیں، لیکن عید کے دن نفل خیرات بھی خوب کرنا چاہیے. جیسے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو ساتھ میں نفل بھی خوب نکالو. جیسے آج عید کے دن بھی عید الفطر وہ تو واجب ہے شرطوں کے ساتھ، جبکہ نفل صدقے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اس امت کا غریب سے غریب، مالدار سے مالدار، مڈل کلاس، ہر آدمی اللہ کے نام پر صدقہ کرے. صحابہ نے یہی چیز سکھائی. وہاں تو معذور، لولے لنگڑے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، اندھے، مزدوری کرنے والے، وہ صحابی اللہ کے نام پہ صدقہ کیا کرتے تھے. صحابہ نے یہ مزاج امت کو عطا فرمایا. اسی لیے عید کے دن خوب صدقہ خیرات کرو، اور صدقہ خیرات دل کھول کر کے کرنا چاہیے. ایک اپنے اس قبرستان کا کام چل رہا ہے، دیوار کا، اس کو پیک کرنے کا، اس کے لیے بھی ضرورت ہے. خوب دل کھول کر کے ادا کریں. صدقۃ الفطر کے اندر ایک مسئلہ تو آپ نے پڑھ لیا، مسجدوں میں لکھا ہوا ہے 60 روپے 50 روپے آپ نکالیں گے ادا ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کا مسئلہ الگ تھا، اور کشمش اور کھجور یہ وہ زمانے کے اندر بہت عام تھی. اس زمانے میں الٹی بات ہو گئی ہے. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ لوگ کشمش اور کھجور کے بھاؤ پر صدقۃ الفطر نکالیں. اور وہ ہوتا ہے تقریباً 1100 روپے کے قریب ایک آدمی کے اوپر. اور کوئی مشکل نہیں نکالنا، اللہ کے نام پر دینا ہے ایک ایک آدمی کے حساب سے. تو 1100 روپے افضل ترین صدقۃ الفطر جو کشمش اور کھجور کے بھاؤ کے اوپر، اللہ اس کی توفیق دے وہ بھی نکالو. یہ تو منیمم ہے. ہر چیز کے اندر ہمارا مزاج ہمیں نا ہائی کوالٹی چاہیے، تو صدقۃ الفطر میں کیوں لو کوالٹی کے اوپر آ گئے؟ اس میں بھی ہائی کوالٹی کے اوپر آؤ. یہ اللہ کے نام کے اوپر دینا ہے اور ثواب کمانا ہے عید کے لیے. تو ماشاءاللہ ایک تو اس کے لیے، اور دوسرے بھی بہت سارے نیکیوں کے کام ہیں، اس کے لیے بھی دل کھول کر کے نکالو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خیرات کی، صدقات کی توفیق عطا فرمائے. عید کی نماز کی ترتیب سمجھ لو. 2 رکعت نماز